کروڑ کا ایلیگیشن۔ السلام علیکم ناظرین، دا چیمبر ٹاک کے سیریز کے ساتھ میں ہوں ایڈوکیٹ محمد قیصر۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سپریم اپلیٹ کورٹ بشارت غازی صاحب۔ آئے ہم ان سے جانتے ہیں جو الیکشن آج کل ہو رہے ہیں گلگت بلتستان میں، اس کے حوالے سے جو لاز ہے وہ کیسے فنکشن کرتی ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے مزاج ہے آپ؟ السلام، بڑی نوازش آپ کی۔ اچھا سر، آج کل الیکشن کا دور چل رہا ہے گلگت بلتستان میں، تو الیکشن کے حوالے سے جو پچھلے ہمارے جو ادوار میں جو لاز رہے ہیں ان پہ آپ ذرا ان کے اس ہسٹری کے بارے میں ذرا آپ ہمیں آگاہ کریں، ہمارے ناظرین کو۔ بڑی آپ نے زبردست، آج کل یہ گیما گیمی بھی چل رہی ہے اور لوگوں کی کیوریوسٹی بھی ہے کہ تھوڑا سا اس معاملے میں جان پہچان ہو یا تھوڑی سی ہسٹری سے لوگوں کی آگاہی ہو، تو میں آپ کو تھوڑا سا پوسٹ ہسٹری بتا دوں کہ اس گلگت بلتستان کے الیکشن کے پروسیس کو، جو یہاں اس وقت جی بی ایل اے کے یا گلگت بلتستان لیجسلیٹو اسمبلی کے حوالے سے یہاں تک پہنچنے میں کیا کیا مراحل درپیش تھے۔ آپ کو تھوڑی سی، میں بہت زیادہ ان ڈیپتھ نہیں لے کے چلوں گا۔ جب پارٹیشن ہو گئی تو 1948 سے لے کر 1956 تک گلگت بلتستان کی جو قانونی حیثیت ہے اس کو کہیں ریکگنائز نہیں کیا گیا۔ البتہ یہ ہوا کہ ابتدا میں جب تقسیم ہو گیا تو انڈین پارٹیشن ایکٹ 1935 کے تحت گلگت بلتستان کو ایک مطلب انٹیریم سیٹ اپ چلایا جاتا رہا۔ سبسیکوئنٹلی کیا ہوا کہ خود تو کیونکہ ہم لوگ حکومت پاکستان کے انسلری آرگن کے طور پہ چلتے رہے، یا جو قراردادیں تھی اقوام متحدہ میں، اس میں گلگت بلتستان کی جو حیثیت تھی اس کو ایز اے متنازع ٹیریٹری کے طور پر رکھا گیا۔ تو یہاں پہ خاطر خواہ کوئی آئین سازی کے حوالے سے کوئی بہتر نتائج برآمد نہیں ہو سکے۔ خود پاکستان کا ایک ریگریٹفل پہلو یہ تھا کہ 56 میں اور پھر 62 میں اور پھر 73 میں یہ آخری کانسٹیٹیوشن تک آنے تک خود پاکستان بھی بڑے لمبوز میں پھنسا رہا۔ تو آئینی طور پر گلگت بلتستان میں کوئی بہترین پیش رفت نہیں ہو سکی۔ 1972 اور پھر 73 کے درمیان یہاں سے ایف سی آر کا خاتمہ ہوا، کیونکہ وہاں پہ پاکستان میں ایک باقاعدہ منظم کانسٹیٹیوشن جسے 73 کا آئین کہتے ہیں، اس کے وجود میں آنے کے بعد یہاں سے فرنٹیئر جو کرائم ریگولیشن تھا اس کو اپلفٹ کیا گیا، یعنی اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس کو ختم کرنے کے بعد پھر یہاں تھوڑی سی پیش رفت ہو گئی۔ پیش رفت یہ ہو گئی کہ پہلے جو ابتدائی طور پر یہاں پہ جو گورنمنٹ چلائی جاتی تھی وہ پولیٹیکل ایجنٹس کے ذریعے چلائی جاتی تھی جی۔ یہاں پہ الیکٹڈ یا سلیکٹڈ نمائندوں کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ انڈائریکٹ آپ یوں سمجھ لیں کہ جتنا بھی انتظامی امور یا لیجسلیشن کا معاملہ تھا یہ انتظامی سطح تک ہی مرکوز تھا جی۔ پھر تھوڑی سی اس کی ڈیولپمنٹ ہو گئی۔ ڈیولپمنٹ ہونے کے بعد چھوٹی چھوٹی اسمبلیاں، جس طرح آپ کا ڈسٹرکٹ کونسل ہے یا آپ کی لوکل گورنمنٹ ہے، اس طرح کی سیٹ اپ وہاں پہ انہوں نے اسٹیبلش کروائی۔ یہ سلسلہ 1994 تک چلتا رہا۔ 1994 میں پھر ایک ہمارے سپریم کورٹ کے بڑے زبردست وکیل تھے، الجہاد ٹرسٹ کے نام سے وہ ایک چیمبر چلاتے تھے، وہاب الخیری، انہوں نے کوئی آئینی پٹیشن دائر کر دی۔ اس آئینی پٹیشن کے نتیجے میں یہ ہوا کہ حکومت پاکستان نے اس کی حیثیت کو تھوڑا بہت تسلیم کر لیا اور یہاں جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہو گیا۔ تو آپ لوگوں کو یاد ہو گیا جب جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہوا تو اس وقت تحریک کے جعفریہ ایک بڑی ڈومینیٹنگ پاور کے طور پر گلگت بلتستان میں ابھری، اور سمجھ لیں کہ وہ فرقہ واریت کی طرف دھکیلنے کا ایک سازش تھا۔ میں آپٹمسٹ ہوں، ایسا نہیں سمجھوں گا کہ دھکیلنے کی کوشش کی گئی، لیکن باوجود اس کے کہ اس جماعتی انتخابات کی وجہ سے گلگت بلتستان میں جو سیاسی فضا تھی وہ بہتری کے بجائے بدتری کی طرف چلی گئی۔ 1994 سے لے کر 99 تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 99 میں عبدالوہاب خیری نے پھر دوبارہ سپریم کورٹ میں وہ ایک پٹیشن دائر کی۔ 94 میں ایل ایف او یعنی لیگل فریم ورک کا آرڈر دیا گیا تھا۔ پھر 99 میں اس کو تھوڑا سا ریفارم کیا گیا۔ ریفارم کر کے آپ کے چھوٹے چھوٹے باڈیز اور لائٹ سا ایک اختیار دیا گیا جس کو ایک ایگزیکٹیو ہیڈ کرتا تھا، اور اس کو گورنمنٹ آف پاکستان یا صدارتی اس کے ذریعے اس کو نفاذ کیا جا سکتا تھا۔ پھر یہ سفر پھر چلتا رہا۔ اس سفر کو آپ یوں میں شارٹلی تھوڑا سا، کیونکہ بڑا لینتھی ہسٹری ہے اور اس میں بڑی باریک بینی ہے، میں ان کو پس پوچھ ڈال کے 2009 میں جب مشرف کی حکومت ختم ہو گئی
اور پھر آصف علی زرداری جب پیپلز حکومت میں آ گئے، پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی، تو انہوں نے باقاعدہ طور پر گلگت بلتستان کو ایک باقاعدہ طور پر ایک ایس آر او کے ذریعے، یہ ایس آر او نمبر 786 تھا، اس کے ذریعے سیلف امپاورمنٹ کا ایک آرڈر دے دیا۔ اس آرڈر کے تحت پھر باقاعدہ طور پر یہاں پہ لیجسلیٹو اسمبلی کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس لیجسلیٹو اسمبلی کے لیے لیجسلیشن کے لیے شیڈول دیے گئے، اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک تو آپ کی خود گلگت بلتستان جو اسمبلی تھی اس کو، اور دوسرا جی بی کونسل کہتے تھے، گلگت بلتستان کونسل کہتے تھے۔ جی بی کونسل اسلام آباد میں ہوتا تھا، اور جو لیجسلیٹو باڈی تھی وہ خود یہاں پہ ہوتی تھی۔ ایک کو 47 چیپٹرز دیے گئے، ایک کو 36 چیپٹر دیے گئے کہ ان میں قانون سازی کرے گا۔ لیکن ان تمام قانون سازی کے پس پردہ جو رول، وائٹل رول تھا، وہ حکومت پاکستان کا ہی، یا یوں سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا مضبوط رول رہا۔ تو یہ شارٹ سی کنسائز مطلب گلگت بلتستان کی میجورٹی کی طرف بڑھنے والا وہ قدم تھا۔ پھر آخری جو سب سے آخر میں جو آرڈر آیا 2018 کا، یہ گورننس آرڈر آ گیا، اس سے چیزیں اور تھوڑی سی نکھر کے سامنے آ گئی۔ تو ابھی آپ یوں سمجھتے ہیں کہ آئینی طور پر اسٹل یو آر ناٹ ریکگنائز ان اینی فورم، نہیں آپ کانسٹیٹیوشن میں پاکستان کا کوئی حصہ ہیں۔ البتہ یہ ضرور کیا کہ کچھ وقتی ضروریات کے تحت ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے یہاں کی اسمبلی کو اختیارات دیے گئے کہ وہ یہاں لوکل جو مطلب عوام ہیں، یا یہاں کی سرزمین ہے، یا یہاں کے وسائل ہیں، ان کے لیے لیجسلیشن کے لیے اب یہ فورم سمجھ لیں کافی حد تک امپاورڈ ہے، اور یہ اپنے سبجیکٹ جو ان کے پاس موجود ہے ان میں یہ اچھی قانون سازی کر سکتی ہے۔ یہ تھوڑی سی شارٹ بریک ہسٹری ہے۔ اچھا بشارت صاحب، آج کل الیکشن کے ایکٹیویٹیز چل رہے ہیں، تو الیکشن کے حوالے سے جو گلگت بلتستان میں جو الیکشن لاز ہے وہ کون سے ہیں، ذرا ناظرین کو آپ بتا سکتے یہ الیکشن ایکٹ آپ کا جو بنیادی طور پر 2017 کا جو الیکشن ایکٹ بنا، اس کا گورنمنٹ پاکستان نے الیکشن ایکٹ بنایا، اور اس میں باقاعدہ طور پر بہت ساری باتیں اسٹیچیوٹری باڈیز بنا دی۔ تو پھر وہی اسی قانون کو اڈاپٹ کرتے ہوئے گلگت بلتستان میں بھی الیکشن، ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمشنر کا قیام عمل میں لایا گیا۔ بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک میں الیکشن کمشنر ہو سکتا ہے، ایک صوبے میں چیف الیکشن کمشنر تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ سمجھ لیں کہ الیکشن کمشنر کے ماتحت ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ الگ سے ایک باڈی بنا کے دے دی، الیکشن کمشنر بنا دیا گیا، اس کے سربراہوں کو وہ یہاں پہ تعینات کیا گیا، اور انہوں نے اس ایکٹ کو جو 2017 کا ایکٹ بنایا تھا اس کو امینڈ کر کے انہوں نے یہاں پہ 2025 الیکشن ایکٹ کے تحت اس کا نفاذ یہاں پہ بنا ہے۔ تو موجودہ وقت میں گلگت بلتستان کا جتنا بھی الیکشن چل رہا ہے، یہ 2017 اور پھر ایمنڈڈ 2025 کے ایکٹ کے تحت یہاں پہ الیکشن منعقد کروائے جا رہے ہیں۔ اچھا سر، جو الیکشن ٹریبیونل کا کیا کردار ہوتا ہے سر الیکشن کے جو پروسیس میں؟ یہ الیکشن ٹریبیونل سبسیکوینٹ سٹیج پہ کام آتا ہے۔ پہلے تو آپ کی سب سے عام چیزیں ہیں کہ پری پول جو چیزیں ہوتی ہیں الیکشن سے جڑی ہوئی، پھر اس کے بعد پوسٹ چیزیں آتی ہیں۔ اب یہ جو الیکشن ٹریبیونل کے دو اختیارات ہو سکتے ہیں، وہ اختیارات یہ ہو سکتے ہیں کہ کوئی اگر کوئی الیکشن پیٹیشن وہاں پہ لے کے جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جب الیکشن ہو رہے تھے تو اس میں ریگنگ ہو گئی، یا انڈیو فورس استعمال کیا گیا، یا کوئی امبیزلمنٹ ہو گئی، یا برائبری ہو گئی، تو کوئی ایسے الزامات جس کو وہ سمجھتا ہے کہ اس الیکشن کے دوران یہ ٹرنکوائل طریقے سے یا کرسٹل طریقے سے ان کو کنڈکٹ نہیں کیا گیا، تو ان الزامات کی بنیاد پر وہ الیکشن ٹریبیونل جا سکتا ہے۔ الیکشن ٹریبیونل کی بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ ہر ڈسٹرکٹ میں یا ہر آپ کی ٹیریٹری میں وہ یا تو ہائی کورٹ کا جج یا ڈسٹرکٹ جج ان کیسز کی سماعت کر سکتا ہے، اور اس کی پٹیشن جاتی ہے، اور اس پٹیشن میں باقاعدہ طور پر جس طرح سول پروسیجر کوڈ ہے، کوئی چیزیں چلنی ہو یا قانونی شہادت کا اطلاق ہوتا ہو، اس طریقے سے الیکشن پٹیشن کو چلایا جا سکتا ہے۔ الیکشن ٹریبیونل بنیادی طور پر صرف الیکشن ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے لیے یا ان کو ڈکلیئر کروانے کے لیے اس کے اختیارات ہوتے ہیں۔ اچھا سر، جو انتخابی نتائج ہیں سر، ان کے خلاف اپیل کیسے اور کہاں دائر ہوتی ہے سر؟ الیکشن ٹریبیونل پہ پوسٹ الیکشن جو ریزلٹ ہوتے ہیں اس کے لیے جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ آپ کے الیکشن ٹریبیونل میں ہی جائیں گی۔ الیکشن ٹریبیونل میں آپ اپنی پٹیشن دائر کر دیں گے، اور وہی جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایکول جو سٹیٹس ہوتا ہے ہائی کورٹ کا یا ڈسٹرکٹ جج کا، اس کے پاس یہ اختیار سماعت ہوتا ہے، اور وہ اس جتنے بھی ڈسپیوٹ یہاں سے رائز کر رہے ہوتے ہیں ان کو سننے کا یا ان کا فیصلہ کرنے کا ان کے پاس اختیار ہوتا ہے۔
اچھا سر، جو گلگت بلتستان کے جو الیکشن کے لاز ہیں اور پاکستان کے، وہ ڈیفرنٹ ہے سر؟ الٹیمیٹلی ڈفرینٹ ہے. اس کی وجہ بنیادوں پر وجہ یہ ہے کہ گلی بلتستان جو خود چل رہا ہے تو ایس آر او کے ذریعے چل رہا ہے. یہاں پہ کانسٹیٹیوشن نہیں موجود نہیں ہے. یہ آپ کا سمجھ لیں کہ ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے تحت یہاں پہ چیزیں قائم کی گئی ہیں. تو گلگت پاکستان کا جو آئین ہے اس آئین کا اور اس آئین کا جو رول ہے مختلف ہے. تو یہاں پہ زیادہ تر جو چیزیں لائی گئی، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ ابھی حالیہ الیکشن میں تو آ گئے، اس سے پہلے آپ کے پاس ڈیفیکشن کلاز موجود نہیں تھی. اچھا، ہارس ٹریڈنگ کا یا فلور کراسنگ کا اس طرح کا کوئی قانون موجود نہیں تھا. اب امینڈ کر کے وہ ان کی امپوزیشن ضرور ہو گئی ہے. اس سے پہلے یہ چیزیں موجود نہیں تھے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کے جو الیکشن ہوتے تھے اور گلی بلتستان کے الیکشن ہوتے ہیں، یہ انٹائرلی ڈفرینٹ منظرنامے اور ڈفرینٹ لاز کے تحت ہوتے تھے. سر، کیا فرقے کے بنیاد پر ووٹ مانگنا جرم ہے؟ 100% اس کو انڈیو فورس کہا جاتا ہے. اس کا میں خاص وہ سیکشن بتا دوں. یہ سیکشن 231 جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 کے، اس کے تحت اگر آپ کسی ووٹر کو انڈیو فورس کرتے، انڈیو فورس میں ہی فرقہ آ جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ آزادی سے اپنی مرضی سے کوئی ووٹ دینا چاہتا ہے اور آپ اس کو کمپیل کرتے ہیں، نہیں تم اس کو فورس کر کے اس کو دو گے، تو یہ انڈیو فورس ہوتا ہے. اور یہ ایک طرح سے کرائم اور آفینس دونوں سمجھا جاتا ہے. اگر کسی سے فرقہ وارانہ بنیاد پر ووٹ مانگا جاتا ہے یا الیکشن میں ایسے سلوگن استعمال کیے جاتے ہیں جس کی بنیاد پر کسی اور کے فرقے کے ساتھ چھیڑا جائے، یا کسی کو متاثر کیا جائے، یا کسی مائنورٹیز کو اقلیت سمجھ کے اس کو پریشر دیا جائے، تو یہ انڈیو فورس ہو گیا اور یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے آفینس ہے. اچھا سر، جو امیدوار کوئی نائل ہوتا ہے سر، اس کے قانونی اسباب کیا ہیں سر؟ دیکھیں، ڈسکوالیفیکیشن کے بہت سارے وہ بہت ایک لینتھی چیپٹر ہوگا، لیکن سب سے بڑا یہ ہوگا کہ اگر اس نے مثال طور پر الیکشن جو کمیشن ہے وہ کسی بھی امیدوار کو اپنے الیکشن ایکسپنسز کے حوالے سے ایک خاص ریڈیس اور خاص پیرامیٹر دیتا ہے اس کو مانیٹریلی، کہ وہ اگر مثال طور پر قومی اسمبلی کا الیکشن ہو یا لوکل باڈیز کا الیکشن ہو یا آپ کا سینٹ کا چیئر میں وہ الیکشن ہو، تو اس کے لیے مختلف دیے گئے کیٹیگریز بنائے گئے کہ 1 لاکھ ہوگا یا 10 لاکھ ہوگا یا 3 لاکھ ہوگا. مختلف اس کے فنڈنگ کے سورسز بتائے گئے. اسی لیے آپ نے کبھی الیکشن فارم دیکھا ہوگا تو اس میں وہ ساری چیزیں بڑی ڈیٹیل سے لکھی جاتی ہیں کہ آپ جو بینک اکاؤنٹ استعمال کریں گے اس بینک اکاؤنٹس میں کتنی رقم رکھی جاتی ہے، اور اس رقم کو بعد میں باقاعدہ طور پر اس کو حساب کتاب دینا ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ برائبری کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے الیکشن میں 10 لاکھ روپے کا انہوں نے اگر ایک معیار رکھا ہے، آپ 50 لاکھ استعمال کر لیتے، تو سمجھ لیں آپ نے غیر قانونی طریقہ اختیار کیا جس کے ذریعے آپ نے ووٹرز کو موبلائز کیا، یا ان پہ پیسے خرچہ کیا، یا ان پہ انڈیو فورس کیا. مثال طور پر ایک پینافلیکس آپ نے لگانا تھا 1000 روپے کا تھا، آپ سمجھ لیں کہ 1 کروڑ پینافلیکس لگاتے، تو آپ نے کہیں نہ کہیں سے لوگوں کو متاثر کیا. ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ نے اپنے اختیارات اور اپنے فنڈنگ کے سورسز کو زیادہ استعمال کیا. تو یہ ساری چیزیں ڈسکوالیفیکیشن میں آپ پھر اس کے بعد کرپٹ پریکٹس آ سکتی ہے. اگر وہ کوئی دانستہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جو وہ چھپا رہا ہوتا ہے. سر ریسنٹلی ہمارے ناشاد صاحب بھی ہاں، ان کا بھی ہوا تھا. بالکل ایسا ہی ہوا تھا. انہوں نے اپنے فارم کو بڑھتے وقت یا اپنے بڑا اچھا پریزیڈنٹ کے طور پہ سامنے لیا کیا تھا کہ لوگوں کو یہ باخبر ہو. اس میں یہ ہوا تھا کہ اس کی جتنی پراپرٹی اور ایسٹس کی تھی ان کی مائنیوٹ ڈیٹیل دینی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ لم سم ایک اماؤنٹ لکھ دی، 16 کروڑ کے حساب سے انہوں نے ایک اماؤنٹ لکھ دی. تو اس اماؤنٹ کو انہوں نے کہا کہ یہ اس الیکشن فارم کے بنیادی مقاصد اور ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، کیونکہ لاسٹ میں آپ ایک بیان حلفی دے رہے ہوتے کہ میں نے جتنی چیزیں بتائی ان کی بڑی واضح طور پر میں نے نشاندہی کی اور ان تمام چیزوں کو ان ڈیٹیل میں نے ڈسکرائب کیا. وہاں پہ انہوں نے ایک لم سم 16 کروڑ لکھ دیا. اب یہ 16 کروڑ کس چیز کے تھے؟ گھر کا تھا، گاڑی کا تھا، آپ کے بینک کے اکاؤنٹ تھے، یا آپ کا کاروبار تھا. وہ ان چیزوں کو بائیفرکیٹ کر کے نہیں سمجھا پائے یا نہیں لکھ پائے، تو اس کی بنیاد پر ان کو ان کے الیکشن جو فارم سبمٹ ہونے تھے اس فارم کو ریجیکٹ قرار دیا گیا. اور اس طرح سیم لائک میں دوسرا بھی آپ حوالے دیتا ہوں، اسی حلقے میں ہادی صاحب بھی ریجیکٹ ہو گئے. ہادی صاحب کا کیا ایشو ہوا تھا کہ ہادی صاحب جب فارم بھر رہے تھے تو ان پہ نیب کا آلریڈی ایک کیس ہو چکا تھا. اس پہ لکھا جاتا ہے کہ آپ کا سابقہ کوئی کیس ایسا ہوا تھا یا بری ہو گئے تھے یا کیس ہوا تھا.
تو انہوں نے اپنے جو نیب کا جو ان کا کیس تھا اس کو کنسیل کیا تھا انہوں نے، اس بنیاد پر ان کو ڈیفیکشن کلاز میں ڈالا گیا اور ان کی فارم ریجیکشن ہو گئی۔ سر اب اگر کسی حلقے میں دھاندلی کا الزام لگتا ہے سر، تو اس کے لیے قانونی کارروائی کیا کیا ہے سر؟ دیکھیے یہ دھاندلی کا الزام لگانا تو سیم لائک کہ ہم کسی پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے فراڈ کمٹ کیا، تو یہ قانونی ایک ٹرم اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں آنیسٹ پروبینڈی، یعنی اگر کوئی بندہ الزام لگاتا ہے تو بہر ثبوت یا ثابت کرنے کی ساری ذمہ داری اس بندے پر ہوتا ہے جو الزام لگا رہا ہوتا ہے۔ اب میں نے آپ ایک حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور میں بھی ایک حلقے سے لڑ رہا ہوں، تو میں الزام لگا دیتا ہوں قیصر صاحب نے یہاں پہ دھاندلی کی، تو اس دھاندلی کے پیچھے واضح طور پر ایک ایویڈنس دینا ہوتا ہے اور اس کو پروف کرنا ہوتا ہے۔ الزامات لگانا از ناٹ سفیشینٹ، الزامات کی لیگل ویریسٹی اور ایویڈینشری ویلیو کے ساتھ اس کو پروو کرنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہوتے، ادروائز یوں سمجھ لیں کہ آپ نے ویسے ہی ایک نعرہ سیاسی نعرہ لگا لیا اس نے فراڈ کیا تھا، فراڈ کہنا کافی نہیں ہے، فراڈ کے پیچھے ایک پوری سیریز ہوتی ہے، اس سیریز کو ثابت کرنا اس بندے کی ذمہ داری ہوتی جو یہ فراڈ کا ایلیگیشن لگا رہا ہوں۔ اچھا بشارت صاحب، خواتین کی نمائندگی خاص طور پر ہمارے گلگت بلتستان میں جو خواتین کی نمائندگی ہے وہ بہت کم رہتی ہے، تو خواتین کی نمائندگی جو کم ہوتی ہے تو اس پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے سوسائٹی پر سر، اور لاز اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بالکل یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ کوشچن ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ بنیادی طور پر یہ الیکشن ایکٹ جو بنا تو اس میں مینڈیٹری طور پر رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی پارٹی جب تک خواتین کو 1/3 یا اس کا ایک پروپورشن ہے، اگر وہ پروپورشن اس کو نہیں دیتا ہے تو وہ الیکشن کمشنر اس پارٹی کو بینڈ کر سکتی ہے، اور اگر کوئی خواتین بالکل سرے سے، مثال کے طور پر آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ تمام پارٹیوں نے کہیں نہ کہیں سے خواتین کو نمائندگی دی ہوتی، اگر 1% بھی خواتین کو نمائندگی نہیں دی جاتی تو اس صورت میں پورا الیکشن وائٹ قرار دیا جا سکتا ہے یا اس پارٹی کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے اور اس پارٹی کو بینڈ کیا جاتا ہے۔ دوسری بات کہ خواتین کی سب جو اکثریتی رائے ہیں وہ پیش ہونے کے کیا اثرات مرتب ہوں گے یا وہ کیوں پیش نہیں، یہ ریگریٹفل بات بتا دوں کہ بلتستان تو پھر بھی بہت حد تک لبرل ہے اور خواتین کو بڑی واضح طور پر یہاں پہ گنجائش رکھی گئی کہ وہ الیکشن میں جائیں، ووٹ ڈالیں اور بغیر اس کے انفلوئنس کرتے ہیں، تو عمومی طور پر ہر گھر میں مرد ضرور یہ چاہتے کہ اس خاتون کی اپنی کوئی رائے نہ ہو، میرا جو رائے ہے وہ پریویل کرے۔ لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ چلاس جیسی جگہوں پہ از اے ویری ڈارک اینڈ ویری ریگریٹفل، ویری مچ امیز کہ چلاس میں کوئی بھی خواتین ووٹ دینے ہی نہیں جاتی، داریل، تانگیر اور جس طرح تھک نالا ہے یا اور بہت سارے پریفریز ہیں وہاں پہ خواتین کی ووٹ ہوتی ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا کریں، بس ہمارا ملک قانون تو بہت زیادہ ہیں، ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ خواتین کے ووٹ نہ ڈالنے سے کیا ہوا کہ 50% جو آپ کی پاپولیشن تھی اس کی رائے شامل ہی نہیں، اس کا اوورال امپیکٹ یہ پڑا کہ میل ڈومینیٹنگ اپروچ پریویل کرتی رہی۔ جو ہم خواتین امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، یہ خواتین امپاورمنٹ والی بات ہم صرف کتابوں کی حد تک کر رہے ہیں، عملی طور پر خواتین کو امپاور کرنے کے لیے ہماری سوسائٹی، ہمارے جو کونسلر آتے ہیں یا جو ہمارے لیڈرز آتے ہیں یا پھر ہمارے اپنے سوسائٹی کے نارمس ہیں، ان کو ابھی تک میچور انداز میں اس کو وہ نہیں کر رہے ہیں، پروموٹ نہیں کر رہی۔ سب سے پہلے خواتین کا دنیا کی ہسٹری میں خواتین کو بہت زیادہ ڈپریس کیا گیا، تو سب سے پہلے خواتین کو ووٹ ڈالنے کا جس ملک نے اختیار دیا تھا وہ نیوزی لینڈ تھا۔ اب ہم یہاں آج سے تقریباً 150-200 سال بعد بھی خواتین ہماری اپنی رائے دینے سے کترا رہی یا مرد انفلوئنس کر کے اس کو رائے دیتا ہے، تو اس پہ ریفارم ہونا چاہیے۔ آپ گاہے بگاہے بات کرتے رہیں گے یا مختلف فورم پہ جب یہ آواز اٹھاتے جائیں گے، یا پھر سب سے بڑی، میں تو ایک بڑا عجیب پہلو آپ کو بتا دوں، میں کہتا ہوں اس ملک میں خواتین خود اپنے لیے پاؤں کی بیڑیاں بنی ہوئی ہوتی، وہ ایسے طریقے سے چیزوں کو اظہار کرنا چاہتی ہے، وہ اپنے آپ کو دبا کے رکھنا چاہتے، خواتین خود کھل کے سامنے نہیں آنا چاہتی۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کسی جگہ پہ خواتین اگر الیکشن کے لائے تو اس غریب کا تو ناطقہ ہی بند ہو جاتا ہے۔ تو مجموعی طور پر یوں سمجھ لیں کہ ابھی ہماری سوسائٹی کو میچور ہونے کے لیے، ڈیموکریٹک نارمس کو اپنانے کے لیے یا پرنسپلی ڈیموکریسی کی طرف ٹریول کرنے کے لیے اٹ ہیو انف ٹائم ٹو ٹریول دے، صبر سے کام کرنا چاہیے اور ہمیں صبر کے ساتھ لوگوں کو سمجھانا بھی چاہیے۔
خواتین کو ہمیں موبلائز بھی کرنا چاہیے، اس سے سوسائٹی میں اچھا امپیکٹ ضرور آئے گا۔ بشارت صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ ایسے ہی موضوعات پہ آپ گفتگو رکھتے ہیں، اور اس طرح کی سیریز بھی چلنی چاہیے، اور لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے، لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے، اور بہت ہی اچھے انداز میں ٹیکنیکلی ہسٹری اور ان چیزوں کو ایکسپوز ہونا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ بلایا اور